السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج فیصلے کا دن ہے۔ ایک بہت ہی اہم خبر سے آپ سبھی لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ فیصلے کا دن دھار کی بھوج شالہ کمال مولا مسجد ہے یا سرسوتی مندر؟ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی اندور بینچ دھار بھوج شالہ کمال مولا مسجد تنازع کے سلسلے میں آج 15 مئی 2026 کو اپنا فیصلہ سنائے گی۔ ہائی کورٹ نے حتمی سماعت کے بعد 12 مئی کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ہندو کمیونٹی دھار میں بھوج شالہ کو واک دیوی یعنی دیوی سرسوتی کے لیے وقف ایک مندر مانتی ہے، جبکہ مسلم فریق کا دعویٰ ہے کہ یہ کمال مولا مسجد ہے۔ اسی معاملے پر تنازع چل رہا ہے، جس پر عدالت آج فیصلہ سنائے گی۔ سب کی نظریں اس فیصلے پر جمی ہوئی ہے۔ عدالتی کارروائی کے ہموار انعقاد کو یقینی بنانے اور کسی بھی ممکنہ کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس نے بھوج شالہ کمپلیکس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں حفاظتی انتظامات کو کافی سخت کر دیا ہے۔ سخت سیکورٹی ہے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے۔ اللہ تعالی حق و باطل کے درمیان بہترین فیصلہ فرمائے۔ تمام لوگ دعا فرمائے۔ ان فیصلہ کرنے والوں کا قلم، ان کے دل و دماغ، نیت سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جو چاہے وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ مندر ہے یا مسجد، جبکہ مسلمان وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ ایک تاریخی اور قدیم مسجد ہے جس کو ہندو لوگ اپنا مندر بتاتے ہیں۔ اسی پر کافی وقت سے جھگڑا ہے۔ آج فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے، آمین۔ ناظرین، وہی دوسری جانب ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ ملک بھارت کی 16 ریاستوں میں ووٹر لسٹوں کی درستی کا کام شروع۔ الیکشن کمیشن کی تعاون کی اپیل۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ملک کی 16 ریاستوں اور 3 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظر ثانی یعنی SIR کے تیسرے مرحلے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مہم کا مقصد ووٹر لسٹوں کا بالکل درست اور شفاف بنانا ہے۔ حتمی فہرست کا اجرا۔ ناظرین، ان تمام علاقوں میں ووٹر کی فائنل لسٹ 7 اکتوبر 2026 کو جاری کی جائے گی۔ گھر گھر سروے۔ 30 مئی سے 14 اکتوبر کے درمیان سرکاری افسران یعنی BLO گھر گھر جا کر معلومات جمع کریں گے۔ کون سے علاقے شامل ہیں؟ دوستو، آپ کو بتائیں کہ اس مرحلے میں دہلی، پنجاب، مہاراشٹر، ہریانہ، تلنگانہ، کرناٹک، جھارکھنڈ، اتراکھنڈ اور آندھرا پردیش سمیت کل 19 علاقے شامل ہیں۔ کون سے علاقے شامل نہیں ہیں؟ ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں برف باری اور موسم کی وجہ سے یہ کام بعد میں کیا جائے گا۔ اس تیسرے مرحلے میں تقریباً 36 کروڑ سے زائد ووٹروں تک رسائی حاصل کی جائے گی، جس کے لیے 3 لاکھ سے زیادہ افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن پر اپنے بوتھ لیول ایجنٹس یعنی BLO مقرر کرے تاکہ یہ سارا کام شفاف طریقے سے مکمل ہو۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے 2 مراحل میں 13 ریاستوں کا کام مکمل کیا جا چکا ہے، جس میں تقریباً 59 کروڑ ووٹر شامل تھے۔ مثال کے طور پر بہار میں پہلے مرحلے کے دوران تقریباً 47 لاکھ ایسے نام لسٹ سے نکالے گئے جو غلط یا غیر ضروری تھے، تاکہ فہرستوں کو صاف ستھرا رکھا جا سکے۔ الیکشن کمیشن نے عوام اور سیاسی جماعتوں سے اس اہم قومی کام میں بھرپور تعاون کی درخواست کی ہے۔ یہ کام کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے، لیکن اپوزیشن اس پر سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ کام درست طریقے سے نہیں کیا جا رہا ہے، اور بہار، بنگال، آسام میں جو ان کی جیت ہوئی ہے، اس میں بھی اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ سب سے بڑا رول اس میں SIR کا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اور جہاں جہاں یہ اس وقت SIR کا اعلان کیا گیا ہے، اگر آپ وہاں ان تمام صوبوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی، اپنے پڑوسیوں کی فکر کریں اور ان کے کاغذات درست کریں اور صحیح سے فارم جمع کرنے کی اپنی جانکاری دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 1 منٹ کے لیے رکے دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہترین موقع۔ 1499 روپے میں ہم عمرے کا آفر دینے والے ہیں۔ 1499 روپے میں ایک آپ کو مکمل برقع سیٹ، ایک برقع، اس کے ساتھ ایک دوپٹہ، ایک نقاب، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے اور
آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری. اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اس 1499 روپے والے برقعے کو جو خریدے گا اس کے نام کی پرچی بنا کر ہم ایک باکس میں ڈال رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے 10 محرم کو ہم قرآن اندازی کریں گے. اور خاص بات یہ رہے گی کہ ہمارا یہ 400 پرچیوں کا ٹارگیٹ ہے. 400 پرچی ہوگی تو ایک قرآن اندازی ہوگی، اگر 800 ہوئی تو 2، اور اگر 1200 ہوئی تو 3. 1200 پہ 3، 800 پہ 2 اور 400 پہ ایک پرچی، یعنی ایک بندے کو ہم انشاءاللہ تعالی قرآن اندازی کے ذریعے عمرہ کرائیں گے. قرآن اندازی ہوگی، جس کے نام کی بھی پرچی نکلے گی اس کو عمرہ کرایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو دیر کس بات کی، کیا معلوم اگلا نمبر آپ کا ہی ہو. یہ ہماری دوسری قرآن اندازی ہے. پہلی قرآن اندازی 27 رمضان کو ہو چکی ہے الحمدللہ. تو جلدی سے آرڈر کیجئے، ہمارے اس کاروبار کو سپورٹ کیجئے. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. شکریہ. السلام علیکم.